بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے مکان پر آپ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، وہاں سے آپ کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ چنانچہ اس واقعہ معراج کی عکاسی کرتے ہوئے اس کو بہترین اور دل نشین انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی، اعلان کیا، اے جبرائیل آپ اپنی عبادت خانے سے اور اپنے مفوضہ فرائض سے ہٹ کر یہاں پر آئیے، آپ کی عبادت اور آپ کے فرائض کو آج ہم ایک خدمت کے صلے میں معاف کرتے ہیں۔ جبرائیل کو بلایا گیا اور پھر اللہ نے اعلان کروایا، اے جبرائیل حضرت اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور رکھ دیں، حضرت میکائیل سے کہو کہ وہ اپنے معمولات کو ترک کر دیں، اسرائیل سے کہو کہ وہ قبض ارواح روح کو قبض کرنے کا کام روک دیں، جنت سے کہو کہ وہ خوب اس کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا جائے، اور حوروں سے کہو کہ وہ سج دھج کر آسمان دنیا پر آ جائیں اور ہاتھوں میں کشتی نور کے جواہرات کو لے کر وہ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جنت کے دروازوں کو کھول دو، دوزخ کے دروازوں کو بند کر ڈالو۔ جبرائیل علیہ السلام حیران ہیں، شزدر ہے، کیا بات ہے آج، اے بار الہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، آج رات ہم اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے تنہائی میں ملاقات کرنے والے ہیں، ان کو ہم اپنا دیدار کروانے والے ہیں۔ جاؤ جبرائیل، دیکھو وہ ہمارا پیارا حتیم میں مسجد حرام کے پاس آرام کر رہا ہے، اور یاد رکھو جا کر وہ آرام کر رہا ہے، اس کو جگانا، لیکن یاد رکھنا ادب سے جگانا، یہاں بے ادبی سے ایمان چلا جاتا ہے، یہاں بے ادبی سے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جگانا اور ساتھ میں جاتے ہوئے ایک سواری کو لے جانا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، جبرائیل تنہا نہیں، لاکھوں کا فرشتوں کی تعداد کو ساتھ لے جانا، اور تمام فرشتوں کی جھرمٹ میں یہ تمام ایک طرف فرشتوں کی ایک قطار ہو، دوسری طرف ایک قطار ہو، سامنے کچھ شمع اور مشالے لے کر سامنے چلتے رہیں، پیچھے کچھ فرشتے مشال اور شمعیں لے کر پیچھے چلتے رہیں، اس تمام فرشتوں کی جھرمٹ میں درمیان میں ہمارے اس دلہا کو جو آج کی رات کا دلہا ہے، اس کو دلہا بنا کر ہماری بارگاہ میں پیش کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں کا فرشتوں کو لے کر آسمان دنیا سے روئے زمین پر آتے ہیں، سواریوں کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ براق کئی وہاں پر سواریاں اور جانور موجود ہیں، براق تو کئی ہے وہاں پر، آپ سب سواری کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ہر سواری شوقی کر رہی ہے، ہر سواری یہ ناز و انداز سے تھوڑا سا مچل رہی ہے، اور آپ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سواری ایسی ہے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی سر کو نیچے جھکائے ہوئے خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جبرائیل ہم کو عاجزی انکساری پسند ہے، یہ ناز و انداز کرنے والے براقوں کو چھوڑو اور جاؤ جا کر اس براق سواری کو لو جو براق عاجزی سے اپنے سر کو نیچے کی ہوئی ہے، اس سواری کو لے کر جانا ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی سواری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ براق کو لے کر روئے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حبیب علیہ السلام یہ محو استراحت آرام فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کو ہر رات، جبکہ روایتوں میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام راتوں میں جاگتے جاگتے آپ کے خط مبارک پر برم آ جاتا تھا، بہت مبارک خود دلا کر، لیکن آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور
میں لا دیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہاں پر آگے ظاہر ہونے والی ہے کہ تاکہ آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کیا جائے کہ فرشتے وہاں پر جہاں پر آ کر دم بخود ہے کہ کس طرح جگایا جائے۔ حضور جاگ کے رہتے تو پھر جبرائیل کا وہ عاجزی کرنا، حضور کا وہ عظمت و رفعت کے مقام کا ظاہر کرنا، یہ پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ شزدر اور حیران ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں کہ میں حضور کو کس طرح جگاؤں، کس طرح حضور کو نیند میں سے بیدار کروں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ یہ مقام از عرش نازک تر ادب گاہیست زیر آسمان، ادب گاہیست زیر آسمان، از عرش نازک تر، کہ آسمان کے نیچے ایک جگہ ایسی ہے جو عرش سے نازک تر ہے، کہ جہاں پر جنید و بایزید جیسی شخصیتیں بھی دم بخود ہو جاتی ہیں، ان کی سانسیں بھی رک جاتی ہیں، نفس میں گم کردہ جنید و بایزید نیچا، اس جگہ پر جنید و بایزید کی سانسیں بھی گم ہو جاتی ہے۔ ایسا عرش سے نازک تر مقام ہے یہاں، ایسے نازک تر مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اب پریشان ہے کہ کس طرح جگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جبرائیل اپنی کافوری رخسار کو حضور پاک علیہ السلام کے تلووں سے مس کرو، اس کی ٹھنڈک کو آپ محسوس کریں گے تو خود بیدار ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ٹھنڈے ٹھنڈے رخسار کو حضور پاک علیہ السلام کی تلوے مبارک پر رکھا، وہ ٹھنڈک حضور کو محسوس ہوئی، آپ محو استراحت سے بیدار ہو گئے۔ اب غور کیجیے، جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ تمام فرشتوں کے سردار کی جبین بھی یہاں جھک رہی ہے، ان کے رخسار بھی حضور پاک علیہ السلام کے طلبوں سے مس ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے لوگوں، جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبے کی انتہا جہاں پر ہے، ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی ابتدا وہاں سے ہوا کرتی ہے۔ جبرائیل کے مقام کی انتہا ان کی پیشانی اور جبین ہے، اور ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کے مقام کی ابتدا ان کا تلوہ مبارک ہے۔ تلوے پر اپنی جبین کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ ہمارے حبیب کا مقام و مرتبہ دیکھو، جہاں رسائی جبرائیل کی ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے حبیب کی قوت و طاقت شروع ہوتی ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آج آپ کو یاد فرما رہا ہے، آج کی رات آپ سے تنہائی میں ملاقات فرمائے گا اور اپنے خاص دیدار سے آپ کو مشرف فرمانے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ کی دولت قدے پہ حاضر ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے دولت قدے سے باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں براق ہے، بہترین سواری ہے، فرشتے وہاں اطراف سے ٹھہرے ہوئے ہیں، حضور کو براق پر سوار کیا جاتا ہے، حضور براق پر سوار ہوتے ہیں، سواری آگے چلی جا رہی ہے، اطراف سے فرشتوں کی قطاریں، فرشتوں کی لائن وہاں پر اطراف سے چل رہی ہے، اپنے ہاتھوں میں مشعل اور شمع کو لے کر حضور پاک علیہ السلام یہ اپنی طبیعت مبارکہ کے لحاظ سے تھوڑا سا پسو پیش ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ چیز کہ یہ تمام فرشتے اللہ کے مقرر فرشتے کہ اس طرح میری خدمت کے لیے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ آپ کو تھوڑا سا دل آپ کے قلب مبارک پر بھاری معلوم ہوا کہ کہیں ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ان کے یہ تو بلند بالا مقام رکھنے والے ہیں، ان کو آج یہ خدمت پر معمور کیا گیا۔ تو آپ جب آپ کے قلب مبارک پر
نے اس کو ناگواری کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے اپنی زبان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو گراں مت سمجھیے، بھاری مت سمجھیے، کیونکہ یہ خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کب عطا فرمایا ہے۔ ہم ہزاروں سال سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے بار الہ ہم کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی اسی خدمت کے لیے مقرر فرمانا، تو اللہ رب العزت نے ہماری دعاؤں کے بعد یہ خدمت ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ دعاؤں کے بعد یہ خدمت ملی ہے، آپ ناگواری کا اظہار مت فرمائیے۔ جناب حضور پاک علیہ السلام کی سواری مبارک وہاں سے نکلتی ہے اور مسجد حرام سے لے کر آپ مسجد اقصی کی طرف آپ کی سواری جا رہی ہے۔ اب درمیان میں مختلف واقعات کو رجوع ہوتے ہیں، ان جملہ اس کے کہ حضور پاک علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، یصلی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب علماء نے کہا کہ یصلی کا لفظ آیا، صلی یصلی کے معنی نماز پڑھنے کے بھی آتے ہیں، صلی یصلی کے معنی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام پڑھنے کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی آتے ہیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے، اور بعض علماء نے کہا کہ نماز پڑھنے کا کون سا مقام، نماز پڑھنا تو صرف یہ روئے زمین پر یہ عبادت فرض تھی، قبر میں جا کر نماز پڑھنے کا کوئی وہاں موقع نہیں۔ اور پھر دوسرے یہ کہ حضور کی سواری جا رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے رہیں، یہ ممکن نہیں، یہاں نماز کے معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر حضور پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے، حضور پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ٹھہرے تھے، اور حضور کی سواری وہاں سے آگے بڑھتی ہے اور پھر آپ مسجد اقصی کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی سواری مبارک سے آپ اترتے ہیں اور آپ کو اس مقام پر اس کی نکیل کو باندھا جاتا ہے جہاں نبی علیہ السلام اپنے سواری کی نکیل کو باندھا کرتے تھے۔ وہاں پر حضور پاک علیہ السلام سواری سے اتر کر مسجد اقصی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء علیہ السلام کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر وہاں موجود ہے، سب لوگ وہاں موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام سب سے ملاقات کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ کا تعارف فرماتے ہیں اور سب آپ کا استقبال فرماتے ہیں۔ یہ ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد اذان کہی جاتی ہے، اذان کے بعد اقامت شروع ہوتی ہے، اور اب امامت کا مصلی بھی خالی ہے، مصلی پر ابھی کوئی امام وہاں پر آیا نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبر انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہے۔ اب اس کو خواہش نہیں ہوتی کہ ایسے بلند مقام پر اس کو امامت کا موقع دیا جائے۔ ہر ایک کی آرزو اور تمنا کی ہوگی کہ ہم کو اس مقام پر آگے بڑھایا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو افضل الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام خود سے مصلی پر تشریف نہیں لے جا رہے ہیں، آپ پیچھے تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں مصلی پہ جانے کے لیے، آپ مصلی پر کیوں رونق افروز نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق و مغرب کو پنگال ڈالا، شمال و جنوب کو میں نے ٹٹول ڈالا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد آپ جیسا کسی کو میں نے نہیں پایا۔ تو آپ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، آپ سے افضل بھی ہو سکتا ہے، اور امامت کے لیے تو افضل ہونا ضروری ہے اور عالم ہونا ضروری ہے۔ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ افضلیت والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کو مصلی پر لے جایا جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام امامت فرماتے ہیں، اور پھر یہ امامت بھی کس کی، یہ وجہ کیا تھی؟ وہ نماز نہ فرض تھی، نہ کوئی واجب تھی، نہ سنت تھی، صرف نماز پڑھوائی گئی تاکہ نماز پڑھانے والے کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو ہو سکے۔ امامت فرما کر پھر حضور پاک علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت بلال علیہ السلام برتن پیش فرماتے ہیں، دودھ کا برتن، شراب کا برتن، اور بعض روایتوں میں شہد کا برتن۔ تو حضور پاک علیہ
اختیار نہیں فرماتے، دودھ کے برتن کو آگ اختیار فرماتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اصب سل فطرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت اسلام کو اختیار کر لیا، چن لیا۔ اگر آپ شراب کی طرف، اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کرتے، آپ کی امت تمام کی تمام گمراہ ہو جاتی، گمراہی میں مبتلا ہو جاتی۔ اگر آپ شہد کا برتن استعمال نوش فرماتے یا اختیار فرماتے، آپ کی امت لذتوں میں پڑ جاتی۔ آپ نے دودھ کو اختیار فرما کر دین اسلام کو آپ نے اختیار فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر پھر حضور پاک علیہ السلام کی سواری وہاں سے آسمان دنیا کی طرف عروج فرماتے تھے۔ یہ سفر معراج کا پہلا حصہ تھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہوا۔ اب دوسرا حصہ یہ مسجد اقصی سے آسمان دنیا کی طرف عروج فرمانا، بلندی کرنا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر سواری تو نہیں، بلکہ یہاں پر آسمان دنیا کی طرف روئے زمین سے ایک سڑی لگائی گئی، اس نورانی سڑی پر سے ہوتے ہوئے حضرت علیہ السلام آسمان دنیا کی طرف گئے۔ چنانچہ معراج کہتے ہیں عربی میں سڑی کو، معراج بلندی پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ سڑی بھی بلندی کی طرف لے جاتی ہے، سڑی بلندی پر دلالت کرتی ہے، تو معراج کے معنی ہیں سڑی کے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مسجد اقصی سے آسمان دنیا کے سفر کے لیے ایک نورانی سڑی بنائی تھی۔ بس روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے سڑی پر اس کے پیر رکھنے کا جو ہوتا ہے، ایک تو اس کا پایا سونے کا، ایک چاندی کا، ایک زبرجد کا، ایک تو مختلف چیزوں کا اس کا پایا جانا ہے۔ اس سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام اوپر عروج فرماتے ہیں۔ چنانچہ آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اس پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر حضور سے ملاقات کروائی جاتی ہے، تعارف کروایا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام مرحبا مرحبا ویلکم ویلکم کے نعرے لگاتے ہیں، خوش آمدید خوش آمدید۔ پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹویں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر نبی سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور تعارف کروایا جاتا ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں حضور پاک کے استقبال میں، خوش آمدید ہو خوش آمدید ہو۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد جہاں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنی صورت میں ملتا ہوا ان کو پایا، کیونکہ آپ کے جد محترم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی سواری آسمان دنیا پار کر لیتے ہیں، آسمان ساتوں آسمان کی بلندی سب پیچھے ہو جاتی ہے، آسمان اپنی بلندیوں کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے، حضور ساتویں آسمان سے بھی اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں اس کے بعد جنت کی سیر کروائی جاتی ہے، دوزخ کی سیر کروائی جاتی ہے۔ جنت میں مختلف واقعات اور مختلف محلات کا آپ کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل فلاں کی امتی کا ہے، یہ محل فلاں کی امتی کا ہے، یہ درجہ اس عمل کرنے والے کا ہے، یہ درجہ ایسے عمل کرنے والے کا ہے، یہ مقام اور یہ محل آپ کے فلاں اس امتی کے لیے ہے جو یہ کام کرنے والا ہے۔ مختلف درجات کے لحاظ سے محلات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت بلال کی آہٹ کو بھی آپ نے جنت میں سماعت فرمایا، اور پھر اس کے بعد مختلف اپنی امتیوں کے محلات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے آپ دوزخ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔
دوزخ کے دروازے پر وہاں کی ہولناکی، وہاں کی دہشتناکی، وہاں کی جو افزع کن مناظر جو تھے، ہیبت کن مناظر جو تھے، اس کو آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ مختلف لوگوں کو مختلف عذابیں دی جا رہے ہیں، ایسے عذابیں جس کو دیکھ کر قرآن پر روٹے کھڑے ہو جائیں، ایسے خطرناک طریقے سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایک قوم پر سے گزر ہوا دوزخ میں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جیسا ہی بڑے بڑے پتھروں کے گردوں سے سروں کو کچلا جاتا ہے، وہ سر ان کے پاش پاش ہو جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں ان کے سروں کو پھر پہلے کی طرح کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی طرح بحال کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو مارا جاتا ہے، پھر وہ سر کچلے جاتے ہیں، پھر مارا جاتا ہے۔ یہی عمل ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام نے دریافت فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار ہیں جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے سے، نماز پڑھنے سے کتراتے تھے، اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، اور جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکا جاتا، اس سر کے لیے یہی لائق ہے کہ اس کو کچلا جائے اور اس کو پاش پاش کر دیا جائے۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا مختلف عذابوں کو جہنم میں، کہ سود کھانے والے کو الگ عذاب ہے، رشوت کھانے والے کے لیے الگ عذاب ہے، سود خور کے لیے اس کے پیٹیں ایسے بڑے ہو گئے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا کہ گنبد ہے کہ اس کا پیٹ گنبد کی طرح اتنا بڑا معلوم ہو رہا ہے، اس کے اندر سانپ اور بچھو ہے، اس کے پیٹ کے اندر اس کو نوچ رہے ہیں، اس کی آنتوں کو کھا رہے ہیں۔ حضور نے دریافت کیا، جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے سود کھایا کرتے تھے، سود کا کھانا، یہ رشوت کا کھانا، یہ ان کے لیے آج جہنم میں، یہ ان کے پیٹوں کے اندر جو سود کھایا کرتے تھے اس کے بدلے میں یہاں سانپ اور بچھو کو ان کے پیٹوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح کے یہ ہیبت ناک مناظر اور مختلف عذابوں کی شکلوں کا آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور پھر جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمانے کے بعد حضرت پاک علیہ السلام اب سدرۃ المنتہا کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر فرشتے، بلکہ اللہ کا مقرب فرشتے، بلکہ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی جس کے آگے بڑھنا ان کی مجال نہیں ہے، جن کی حد ہے سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد اور انتہا ہے، اس کے آگے کوئی مقرب فرشتہ آگے جا نہیں سکتا، اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس سدرہ پر چھایا تھا وہ جو چھانا تھا، سدرہ کو ڈھانک لیا تھا وہ چیزیں جو ڈھانکنا تھا، کیا چیز سدرہ کو ڈھانکی تھی، کیا چیز وہاں پر چھا گئی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور وہ بیری کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوشنما بنا دیا، اس کے پتے، اس کے پورے جو باریک باریک پتے اس کے اس طرح سونے کے طرح پیلے اور رنگین ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ وہ سدرہ کا درخت چمک رہا تھا، اور اس کے اطراف تمام فرشتے جس طرح سدرہ کے پتے ہیں اس کی تعداد میں فرشتوں کی تعداد بھی وہاں پر آ کر کھڑی ہوئی، اور یہ فرشتوں کی تعداد سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو روئے زمین پر حضور کو کی سواری براق کے ساتھ حضور کو لے جانے کے لیے آ گئے تھے، وہ تو آ گئے تھے، جو آسمان دنیا پر رہ گئے تھے، جو حضور کے دیدار کے مشتاق تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم روئے زمین پر نہیں گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سدرہ کے پاس جمع ہو جاؤ، ہمارا آپ وہاں آنے والا ہے، وہاں ان کا دیدار کرو۔ تو جو فرشتے یہاں نہیں آئے تھے وہ فرشتے سدرہ پر جمع ہو، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانک لیے، وہ چیز جو ڈھانکنا تھا، فرشتوں کی یہ تعداد، اس سدرہ کے درختوں کے پتوں کا یہ عالم، یہ سنہری پتے اور اس کے خوشنما منظر، یہ تمام چیزیں مل کر ایک بہترین منظر ظاہر کر رہا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے کے الفاظ میں بیان نہیں کیا، ایک ابہام یا انداز میں فرما دیا کہ جس
کی وضاحت نہیں فرمائی کہ سدرا پر وہ تجلیات کا وہ منظر چھا گیا تھا جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سدرا پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرا پر پہنچنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام سے معروضہ کرتے ہیں، حضور ملاحظہ کرتے ہیں سدرا کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی پر حضور کو آپ بٹھاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرسی جب سے کہ سدرا بنا ہے کرسی یہاں رکھی ہوئی ہے، آج تک کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ سکے، یہ آپ کے لیے آج کے دن کے لیے کرسی کو مقرر کیا گیا تھا، رکھا گیا۔ حضور اس کرسی پر رونق افروز ہوتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام حمد کرتے ہیں اور کیجیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کے علو شان کو، آپ کی رفعت و بلندی کو، ایک فرشتہ سردار ملائکہ فرشتوں کے سردار کیا خواہش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سدرا میرا یہ مقام ہے، یہ مقام میرے اس مقام پر میری انتہا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں میں اسی مقام پر ٹھہرا کرتا ہوں، اس مقام پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے تاکہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے باعث برکت بن جائے۔ حضور سے خواہش کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ یہاں نماز ادا فرما کر میرے لیے برکت کا ذریعہ بن جائیے اور میرے لیے برکتیں عطا فرمائیے۔ اور پھر روایتوں میں جیسا آیا مسجد اقصی میں بھی امامت ہوئی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوپر جو 7 آسمان کے بعد جو بیت المعمور ہے، یہ کعبۃ اللہ کے مقام سے 7 آسمان کے اوپر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ آسمانی کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اس روئے زمین کے کعبے پر فرشتے بھی طواف کرتے ہیں اور انسان بھی طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور جو آسمان 7ویں آسمان کے اوپر اسی لیول پر اوپر ایک کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، وہاں پر صرف فرشتے طواف کیا کرتے ہیں۔ تو اس بیت المعمور پر بھی روایتوں میں آتا ہے وہاں بھی ادا ہوئی، وہاں بھی نماز ادا کروائی گئی اور وہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، جس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام اب سدرا کے بعد سے اب آگے بڑھنے کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھیں، تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے بڑھنا میری مجال نہیں ہے، ولو دنوت عنی لترکت، اگر میں ایک انگل بھی آگے بڑھا تو تجلیات رب تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، میں خاک ستر ہو جاؤں گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں آگے جانے کی میرے اندر جرأت و جسارت نہیں ہے، آپ یہاں سے آگے تشریف لے جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام سدرا سے آگے بڑھتے ہیں، اب وہاں کے بارے میں آتا ہے کہ رفرف نامی سواری آپ کو دی جاتی ہے۔ رفرف کیا تھا؟ ایک نورانی تخت اور پلنگ تھا، تو وہ پلنگ پر وہ تخت پر آپ کو بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے ساتھ کچھ فرشتے 2 فرشتے کچھ دیر مدت کے لیے آپ کے ساتھ آگے بڑھے، پھر اس کے بعد وہ فرشتے بھی پیچھے ہو گئے اور حضور پاک علیہ السلام اس رفرف نامی سواری پر آگے آپ دونوں افروز ہو گئے۔ وہ سواری کیسی تھی؟ وہ تخت کی طرح۔ اب آپ یہ کہیں کہ تخت سواری کیسے بن سکتا ہے، تخت آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، تو آپ کو معلوم نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تخت بلقیس کا ذکر نہیں فرمایا کہ بلقیس کے تخت کو کون لے کر آئے گا میرے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عرش سے مراد تخت تھا اس کا۔ تو آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے تک اس کے تخت کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا، تو پلک جھپکنے تک وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر رہنے والے وہ تخت کو سلیمان علیہ السلام کے خادم نے، ایک امتی نے وہاں سے ہزاروں میل کے سفر والے تخت کو ایک پل کے اندر لا کر یہاں رکھا تھا۔ تو اس طرح یہ رفرف ایک تخت کی طرح تھا۔ حضور پاک علیہ السلام اس پر رونق افروز ہو کر آگے بڑھے اور پھر اس سے آگے جاتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد وہ مقام ایسا ہے کہ جو مقام کو مقام بھی نہیں کہہ سکتے، مکان بھی نہیں کہہ سکتے، مکان و مکانیات سے پاک، مقام و مقامیت سے پاک، وہ
یا زمان اور زمانیت سے پاک، ایسا مقام جس کو لامکان کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کو مقام ہی نہیں کہا جا سکتا، جو لامکان کا نام دیا گیا سمجھنے کے لیے دیا گیا، ایک سمجھنے کے لیے وہ کیا مقام تھا، وہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے بولا گیا کہ وہ لامکان تھا، ورنہ لامکان کے معنی لا کے معنی نہیں تھے، مکان کے معنی جگہ کے، لامکان کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی مکان ہی نہیں، ایسا مقام کہ جس کا کوئی مکان اور مقام ہی نہیں، کیوں کہ اللہ رب العزت کی جہاں پر خاص تجلیات کا مرکز ہو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے خاص تجلیات کے ساتھ وہاں پر جلوگر ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کسی مکان و مکانیت کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مکان تھا تو پھر مکان میں اللہ رب العزت کی ذات بابرکت اس مکان پر احاطہ کی ہوئی تھی، محدود ہو گئی ذات اللہ کی ذات محدود ہونے سے پاک ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ مکان ہی نہیں لامکان تھا، کہ جس کی حد بندی کوئی کر ہی نہیں سکتا، جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے مقام اور مکان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے لامکان نامکان پہنچتے ہیں، اور پھر حضور پاک علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی نئے مقام پر جاتا ہے تو کسی کو کچھ تحفہ پیش کرتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت کی وہ متبرک بارگاہ، وہ زبردست قدرت اور شان والی ذات، اس کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے، وہ تو سب کو ہدیہ تحفے دینے والا، وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے بار الہ، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو مجھے تحائف لاتا ہے، میرے تو تحائف یہ ہے کہ میں اپنی جسمانی عبادتوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، روحانی عبادتوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنے مالی عبادتوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنے زبان سے نکلی ہوئی عبادتوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، عبادتوں کا نذرانہ تیرے پاس لایا ہوں، عبادتوں کا نیاز مندی کا نذرانہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں، میں اور کچھ تو نہیں لا سکتا، اپنی یہ نیاز مندی کو، یہ عبدیت کی، یہ بندگی کی علامت